بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مردوں اور عورتوں کے ساتھ نکاح کو حرام ٹھہرا دیا۔ فرمایا مشرکین کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ قرآن پاک میں اصطلاحات دو استعمال ہوئی ہیں۔ ایک اصطلاح ہوئی ہے استعمال مشرکین کی، اور دوسری اصطلاح استعمال ہوئی ہے اہل کتاب کی۔ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور مشرکین سے مراد بت پرست ہیں۔ مشرکین مکہ یا اسی طرح سے مجوسی اور جتنے بھی ایسے طبقے تھے جو کسی بھی آسمانی مذہب کے قائل نہیں تھے، فقہا نے انہیں مشرکین کی اصطلاح میں رکھا ہے۔ کسی آسمانی مذہب کے قائل نہیں ہیں اور شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو وہ مشرکین کی اصطلاح میں آتے ہیں، اسی قسم میں آتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی رشتہ داری جائز نہیں۔ اور جو کسی آسمانی مذہب کے قائل ہیں اس کے باوجود پھر کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جیسے عیسائی آسمانی مذہب کے قائل تو ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خدا کا جز مانتے ہیں، اور یہودی آسمانی مذہب کے قائل تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، تو ان کو اہل کتاب کہا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ نکاح جو ہے اسے حلال رکھا۔ وہ آیت سورۃ المائدہ میں آ جائے گی تو اس وقت بھی بیان کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو مشرکین اور اہل کتاب یہ دو اصطلاحات ہیں۔ اس کے بعد ہمارے زمانے میں اور اس سے پہلے جو فقہا نے لکھا اپنے دور میں، ان کے دور میں جو فرقے تھے مختلف، تو ان کے بارے میں لکھا۔ تو جو مشرکین کے مشابہ تھے، آسمانی مذہب کے قائل نہیں تھے، مشرکین ہی تھے، تو ان کے بارے میں صراحتاً لکھا گیا، جیسے مجوسی وغیرہ، اور اسی طرح سے صابی وغیرہ، ستارہ پرست، ستاروں کی پوجا کرنے والے فرقے۔ اور بعد میں آ گیا یہ ہمارے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آسمانی مذہب کے قائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ کے بندوں کے نام کی نیازات دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں، ایسا عقیدہ وہ بھی رکھتے ہیں، یعنی یہودیوں کی طرح۔ تو اس میں پھر علماء کی رائے جو ہے وہ دو طرف چلی گئی۔ بعض علماء نے انہیں اہل کتاب کے ساتھ جوڑا
کہ جو ہمارے زمانے کے ایسے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور پھر شرک بھی ساتھ کرتے ہیں، تو بعض علماء نے انہیں اہل کتاب کے ساتھ جوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے اہل کتاب جو تھے وہ کتاب کو بھی مانتے تھے، رسول کو بھی مانتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے تھے، کفر بھی کرتے تھے، اس لیے ہمارے علماء نے انہیں اہل کتاب کے ساتھ جوڑا کہ جو اہل کتاب کا حکم تھا وہی حکم ان کا ہے کہ اہل کتاب کو آپ رشتہ دے نہیں سکتے، رشتہ دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن رشتہ لینے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح سے اہل کتاب کا ذبیحہ بھی، اس کا مسئلہ بھی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 5 میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہے، تو ذبیحہ کا مسئلہ وہاں ذکر کیا گیا۔ تو اسی طرح سے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہودیہ کے گھر آپ نے دعوت کھائی، جب زہر کا اثر ہو گیا، اس کے علاوہ بھی آپ نے یہودیوں کی دعوت قبول کی، تو ذبیحہ جو یہودیوں کا ذبیحہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اللہ پاک نے حلال فرمایا، نبی علیہ السلام نے کھایا، صحابہ کھایا۔ اور اسی طرح پھر ہمارے زمانے کے جو ہیں، اس لیے علماء ان کو اہل کتاب کے ساتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب کے بھی قائل ہیں، کتاب آسمانی کتاب کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو یہ اہل کتاب کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس لیے ان کو رشتہ دینا تو جائز نہیں، جو ایسا واضح ہو شرک کرنے والا اس کو رشتہ دینا تو جائز نہیں، لیکن ان کا رشتہ لینا جائز ہے، رشتہ لینا جائز ہے، اور ذبیحہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے کھانا حلال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بعض علماء جو ہیں انہوں نے انہیں جو ہے وہ مرتد بنایا اور انہیں جو ہے زندیق بنایا، کہ بعض طبقے ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اور ان کا سارا کا سارا ان کا معاملہ جو ہے وہ دین کے خلاف ہے، تو انہوں نے انہیں زندیق بنایا، تو پھر ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق بنانا رکھنا، زندیق کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق جائز نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ رشتہ جائز ہے، نہ اس کے ساتھ سلام کلام جائز ہے، اور نہ ہی اس کی ذبیحہ حلال ہے۔ تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا، لہذا جس شخص کو علماء حقہ، سارے علماء حقہ ہیں، جن کی تحقیق پہ اعتماد ہو وہ اس پہ عمل کرے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہتے، کہ جس کی تحقیق پہ اعتماد ہے اس کی تحقیق پہ عمل کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، فرمایا ان مشرکات سے، مشرکہ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک کہ یہ ایمان قبول نہ کر لیں۔ تو جو آسمانی مذہب یعنی مشرکہ اصطلاحاً مشرکہ ہے، بت پرست ہے، یا مجوسیہ ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اب یہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو لوگ باہر رہ رہے ہیں، کینیڈا وغیرہ میں جو رہتے ہیں، وہ سکھ وہ مسلمان عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہے، کیونکہ وہ برائے نام مسلمان، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں مسلمانوں کی بیٹی ہوں، پتہ نہیں، بس نام رکھا وہ مسلمانوں والا، اور اس کے علاوہ کیا اسلام۔ اور اسی طرح سے جو ہے مرد وہ سکھ عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہے، ہندو عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہے، انڈیا میں اس طرح ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے باقی ممالک میں ایسے ہو رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ مسلمان کہلواتے ہیں خود کو اور آپ ہندو عورت کے ساتھ شادی کر لیں، ایسا نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ ہاں عیسائی ہے یا یہودیہ ہے، اہل کتاب ہے، اہل کتاب ہے،
تو پھر جائز ہے. لیکن اس میں بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی ایک عیسائی عورت کے ساتھ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا، فرمایا اس کو طلاق دے دو. کیوں؟ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اسی طرح مائل ہو جاؤ اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ اپنی خباثت جو ہے وہ تمہارے بچوں میں منتقل کر دیں. اس لیے بچنا چاہیے اور کرنا جائز بھی ہے. اللہ نے کہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں تھیں اور نائلہ جو آپ کی بیوی تھی وہ عیسائی تھی. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شادی کی نائلہ سے تو وہ عیسائی تھی. تو شادیاں تو ہوئی ہیں، صحابہ نے شادیاں کی ہیں عیسائی عورتوں سے، یہودیہ سے شادیاں کی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہوں اور آپ کو یہ یقین ہو کہ اس میں یہ خیر کا یہ پہلو ہے نا کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ اس کو سمجھا لیں گے، آپ اسے سمجھا لیں گے، اور اگر وہ نہ سمجھی تو کم از کم آپ اپنے بچوں کو سمجھا لیں گے، اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے. ایک آدمی جو ہے اس نے امریکہ میں رہتا ہے، اس نے شادی کی ہوئی تھی اسی طرح سے، بچے بھی ہو گئے، نہ اس کو اسلام کا پتہ، عیسائی لڑکی کے ساتھ ایسے ہی جیسے ہوتا ہے بس شادی کر لی. دین کے کبھی قریب ہی نہیں آئے، لیکن تھا تو مسلمان نہ اصل میں. تو ایمان جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی جاگتا ہے. پھر جب چوٹ پڑتی ہے نا تو ایمان جاگتا ہے. تو قرآن اس نے رکھا ہوا تھا کہ چلو 6 مہینے بعد سال بعد رمضان میں قرآن کھول لیتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی اسلام کے ساتھ اس کا لینا تھا. بچے بھی ہو گئے. ایک مرتبہ ایسے ہوا، گھر آیا تو دیکھا اس نے کہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، جہاں رکھا ہوتا تھا نا. اس نے پوچھا کہ بیوی سے پوچھا قرآن کہاں گیا؟ اس نے کہا کہ وہ ردی کی جو کتابیں تھیں کافی ساری، تو ان میں نے وہ بھی اس میں ڈال دیا اور دے دیا کہ تم پڑھتے تو ہے نہیں، اس لیے فائدہ نہیں ہے اس کا. تو اس وقت پھر اس کا ایمان جاگا، اس وقت ایمان جاگا. تو جب اس طرح کے حادثات بنتے ہیں نا تو پھر لوگ جو ہے نا وہ ان کا ایمان جاگتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. اس لیے احتیاط اس میں کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہودیہ اور عیسائیہ جو لڑکیاں تھیں ان میں شادیاں کیں اور وہ مخبر بن کے آئیں، جاسوس بن کے آئیں، جاسوس بن کے تنظیمیں، جو یہودیوں عیسائیوں کی جو تنظیمیں تھیں انہوں نے لڑکیاں تیار کی باقاعدہ. صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس زمانے میں یہ واقعات بڑے ہوئے کہ لڑکیاں جو ہے وہ اس طرح سے تیار کی گئی باقاعدہ، ان کو ٹریننگ، اور پھر شادیاں ہوئیں اور انہوں نے آ کے پھر جاسوسی کی اور بڑے کام کیے انہوں نے. تو اس طرح سے جاسوسی بھی کرتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لہذا بچنا چاہیے. اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہودی یا عیسائی وہ ہیں کہ جو واقعتاً جو ہے نا یہودی یا عیسائی ہی ہیں. آج کل ایسے بھی یہودی عیسائی ہیں کہ جو دہریے بن چکے ہیں، دہریے، بالکل دہریے بن چکے ہیں ایسے. ان کو وہ نہ اس آسمانی مذہب کے قائل ہیں، وہ کس چیز کے وہ قائل نہیں ہیں، اور دہریے بن چکے ہیں کہ سارا کچھ جو ہے نا یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، وہ خدا کے بھی قائل نہیں ہیں. تو وہ یہودیوں میں رہ رہے ہیں، عیسائیوں میں رہ رہے ہیں، نام وہی ہو، ان کے اوپر بھی لیبل لگ گیا، ان کے اوپر بھی لیبل لگ گیا کہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، فرمایا باندی جو مومنہ ہو وہ مشرکہ سے بہت بہتر ہے. یہ باندیوں کا نظام بھی جو سسٹم تھا یہ بھی پہلے زمانے میں تھا. غلام اور باندی، لونڈی بھی کہا جاتا ہے، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، باندی کا لفظ استعمال، تو عربی میں کہتے ہیں اما. یہ ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، کہ جو مومنہ باندی ہے وہ بہتر ہے. یعنی کافرہ اور مشرکہ سے نکاح نہ کرو، مومنہ عورت، آزاد عورت
اونچے خاندان کی اگر عورت نہیں ملتی تو باندی کے ساتھ ہی کر لو، باندی خرید لے گا، اگر اس کی ملکیت میں آ جائے گی تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی ملکیت میں اس کی باندی ہے اور وہ اس کا آگے نکاح کر دیتا ہے، رہتی اس کی ملکیت میں ہے، باندی اس کی ہے، لیکن اس نے نکاح آگے کر دیا، تو اس طرح بھی جائز ہے۔ فرمایا مشرکہ سے بہتر ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں بڑی بھائے، پسند آئے، تو فرمایا پھر بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اسی طرح سے مشرکین کے ساتھ بھی رشتہ نہ کرو، یعنی ان کو رشتہ دو نہیں، لو بھی نہیں دو بھی نہیں، رشتہ نہ لینے کی اجازت ہے نہ دینے کی اجازت ہے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ ایمان قبول نہ کریں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایمان والا جو غلام ہے وہ مشرک سے بہت بہتر ہے، اگرچہ تمہیں بہت بھائے کہ بڑا امیر آدمی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی ساری باتیں تمہیں بڑی اچھی لگیں، تو فرمایا اگرچہ تمہیں پسند ہو پھر بھی اس کو رشتہ نہ دو جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کرے۔ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک مرد اور عورتیں یہ سب اپنے شرکیہ عقائد کی وجہ سے اور اعمال کی وجہ سے یہ بلا رہے ہیں الی النار، آگ کی طرف، یہ آگ کی طرف لے کے جانے والے لوگ ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ والمغفرہ بإذنہ، اور مغفرت بخشش کی طرف اللہ پاک بلا رہا ہے اپنے اذن کے ساتھ، تو یعنی کہ وہ تمہیں ان کے جو اعمال ہیں تم ان سے متاثر ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے تم خود متاثر ہو جاؤ، اور اگر تم خود متاثر نہیں ہوگے ان کے طریقہ کار سے تو تمہاری اولاد متاثر ہو جائے گی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ فرمایا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکہ جو عورت ہے اس کے ساتھ بھی اور جو مرد ہے ان کے ساتھ بھی رشتہ جو ہے وہ بالکل حرام ٹھہرا دیا، اور سورۃ المائدہ کا بالکل تھوڑا سا جو آیت اس کے ساتھ جو مطابقت رکھتی ہے وہ ابھی بھی میں تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں ساتھ۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 5۔ فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ کھانے جتنے پاکیزہ ہیں ساری چیزیں حلال ٹھہرا دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی، کھانے سے مراد مفسرین لکھت ذبیحہ مراد ہے، دوسرا تو مراد ہی ہے نا ساتھ، لیکن ذبیحہ بالخصوص مراد، حل لکم یہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، یعنی یہ ذبیحہ کا مسئلہ بیان کیا، اس کے بعد فرمایا کہ ان کی جو اچھے کردار والی عورتیں ہیں مسلمانوں میں سے، من المؤمنات ایمان والیاں بھی، والمحصنات اور اچھے کردار والی، من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب میں سے بھی، دونوں کا ذکر فرمایا اللہ پاک۔ یہ سب کی سب من قبلکم، اہل کتاب جو تم سے پہلے تھے، تو من قبلکم کی جو قید ہے، قید دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قید ہوتی ہے اتفاقی اور ایک قید ہوتی ہے احترازی، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو قید جو ہے وہ احترازی سمجھتے ہیں، مطلب یہ کہ بعد والا کوئی فرقہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ احترازی سمجھتے ہیں، اور بعض علماء اس کو اتفاقی سمجھتے ہیں، اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں، اس کے علماء جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی جو عورتیں ہیں، اذا آتیتموہن اجورہن، جب باقاعدہ طور پر ان کا حق مہر ادا کر کے تم ان کے ساتھ نکاح کرو تو پھر تمہارے لیے کیا ہے، یہ حلال ہے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کر دیا گیا
اور تھوڑی سی تفصیل سے پھر انشاءاللہ اس موقع پر پہنچے گے تو مزید بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکہ مرد کے ساتھ، مشرکہ عورت کے ساتھ، مشرک مرد کے ساتھ رشتہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو ایسا فرقہ اگر کوئی ہے جو خود کو ایک مسلمان کہے لیکن اللہ کی کتاب کا بھی قائل نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانتا اور رسول اللہ کو بھی نہیں مانتا، اور تقیہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تقیہ کرتا ہے، اپنے جو اس کے کفریہ عقائد ہیں اس کی کتابوں میں تو لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں لے کے آتا، تقیہ کرتا ہے۔ اور تقیہ بھی انہوں نے اسی وقت شروع کیا، یہ مجوسیوں نے تقیہ شروع کیا اور پھر عیسائیوں کا رنگ اپنا کے یہ رہنے لگے، اور اصل میں ان کی بت پرست تھے یہ، اور یہاں سے پھر ان مجوسیوں میں سے آگے نکلے ہیں یہ لوگ۔ تو ایسا فرقہ جو ہے اس کے ساتھ رشتہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا فرقہ ہے کہ جن میں سے اکثر آگے پھر ان کے کوئی عقیدہ مختلف، ان کی شاخیں ہیں، کوئی عقیدہ رکھتا ہوگا کوئی نہیں رکھتا ہوگا۔ وہ کئی تو ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خدا کیا ہے؟ خدا خدمتگار ہے حضرت علی کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروردگار ہے خدا کا، بڑا کچھ ہے اس میں۔ تو ایسا جو فرقہ ایسے عقائد رکھتا ہو اس کے ساتھ رشتے کرنے بالکل حرام، یہ اہل کتاب میں نہیں آتا۔ لیکن کچھ ایسے فرقے ہیں مسلمانوں میں بنے ہوئے ہیں، تو اس میں بعض علماء اس کے قائل، جو قرآن کا بھی قائل ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کا بھی قائل ہے، اصحاب کی عزت کا، ناموس کا قائل ہے، لیکن اپنی زیادتیوں کی وجہ سے یا غلط گائیڈنس کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، تو وہ اگر غلط ٹریک پہ چل گیا ہے تو بدعات کرتا ہے، یا اس کی بدعات جو ہیں وہ شرک تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہ جو ہے اہل کتاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رشتہ کرنا بھی جائز ہے اور ان کی ذبیحہ بھی حلال ہے۔ لیکن اس میں بھی وہی بات ہے، آخر پہ بھی میں یہی بات کہوں گا کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی زندیق ہیں، کچھ علماء کی یہ تحقیق ہے کہ یہ زندیق ہیں اور ان کی ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے اور ان کے ساتھ رشتہ کرنا بھی جائز نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان کو زندیق مانتے ہیں اور ہم ان علماء کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے ان کو زندیق کہا، تو پھر یاد رکھیے پھر آپ آدھے پہ عمل نہ کریں، پورے پہ عمل کریں۔ آدھے پہ عمل کرتے نا، آدھے پہ عمل کیا ہے کہ سارے تعلقات وہ اسی طرح، اور صرف رشتے کی بات آ گئی یا ذبیحہ کی بات آ گئی، کٹھی کا مسئلہ، ذبیحہ کا مسئلہ یہ نہیں، باقی سارے تعلقات اسی طرح۔ تو جب آپ زندیق کہیں گے تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق جائز نہیں ہوگا، پھر صرف ذبیحہ کی بات نہیں ہے، صرف رشتے کی بات نہیں ہے، پھر جب زندیق کہہ رہے ہیں تو کسی قسم کا کوئی تعلق جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔